فرمائیے آپ. میرا تعلق ہندوستان سے ہے، میں جی. بامبے کا رہنے والا ہوں. جی. حضور نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ کچھ مسلمانوں کے جو سیکٹس ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو منافقوں کا سردار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کس بنا پر، اور کس بنا پر کیا مطلب؟ یعنی وہ کس بنا پر ایسا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی تک؟ یہ عجیب بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے. شیعہ جو نہیں مانتے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا حق تھا خلیفہ بننے کا، اور وہی اول ہے خلیفہ، اور خلافت حضرت علی سے شروع ہوتی ہے. جو پہلے تینوں خلیفہ تھے وہ سارے منافقین کے سردار تھے. حضور کیا سورۃ النبا کا جو ہے یا لیتنی کنت تراب کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں. کیونکہ تفسیر صغیر میں ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق مرنے سے پہلے اپنے آپ کو یہی کہتے تھے کیا؟ کہ اگر میں مٹی ہوتا تو جیسا کہ بتایا گیا ہے. جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ کسی ایک شخص سے خاص نہیں، نہ اس پر محدود ہیں. اس لیے مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا ہے اور کیا لکھا گیا وہاں، لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک لو کنت ترابا والی آیت حضرت ابو بکر کے متعلق ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. انسانی فطرت کی بات ہے کہ جب اس کا وقت آتا ہے پکڑ کا یا موت کا تو یہ بے اختیار جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے جب وہ حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے. لو کنت ترابا، اور لفظ تراب کے تو کئی استعمال ہوئے ہیں. شیعوں نے حضرت علی کو ابو تراب نہیں کہتے؟ ہاں تراب والا، وہ خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکسر مزاج تھے تو اس کی وجہ سے ابو تراب کہلاتے ہیں. تو یہ بھی انکسار کا ایک اظہار ہے، مگر وہاں اس موقع پر جو فقرہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. وہاں تو نعوذ باللہ من ذالک منکرین اور کفار کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لو کنت ترابا. اس کو اگر عام کیا جائے اور منکسر مزاج بزرگوں پر لگا دیا جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے. میں نے نہیں پڑھا جو آپ نے کہیں پڑھا ہے. سمجھ گئے؟ شکریہ. یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی، اب سن لے پکار.